بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں کو جب بار بار بخار ہو اور وجہ پتہ نہ لگ رہی ہو تو ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ بچوں کو کانوں کا انفیکشن بھی ہو سکتا ہے، جو بعض اوقات کان بہنے کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے، اور بعض اوقات بچے کان کو پکڑ کر روتے ہیں یا بڑے بچے کان کا درد بھی بتاتے ہیں۔ کان کے انفیکشن کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، جن میں نمبر 1 سانس کی نالی کا انفیکشن۔ جب بچے کو بار بار نزلہ، زکام اور گلے کا انفیکشن ہوتا ہے تو یہ کانوں تک بھی پہنچ سکتا ہے۔ بچے کی سانس کی نالی میں موجود جراثیم، ناک اور گلے میں موجود بلغم، یہ سارا کچھ کان کی نالیوں تک پہنچ جاتا ہے، جس سے وہاں انفیکشن شروع ہو جاتا ہے۔ اور یاد رکھیں یہ انفیکشن کان کے بیچ کے حصے کا ہوتا ہے، اس لیے بظاہر دیکھنے میں کان کا انفیکشن نظر نہیں آتا۔ اس لیے اکثر اگر کان نہ بھی بہہ رہے ہوں تب بھی بچے کا کان کا انفیکشن ہو سکتا ہے، اور وہ کان چیک کرنے پہ ہی پتہ لگتا ہے۔ نمبر 2 ناک کی نالیوں میں بندش یا نیزل کنجیشن۔ چھوٹے بچے کی ناک کی نالیاں بہت تنگ ہوتی ہیں اور وہ جلدی ہی بند ہو جاتی ہیں، جس سے بچے کا بلغم جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ بلغم اس کے بعد کان کی نالیوں تک چلا جاتا ہے جہاں وہ انفیکشن کرتا ہے۔ اس صورت میں بچے کی ناک صاف رکھنے سے انفیکشن کے خطرے کو کم کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 3 ناک میں موجود جراثیم یعنی بیکٹیریل اور وائرل انفیکشن۔ جب وائرس اور بیکٹیریا جو ناک میں حملہ کرتے ہیں تو یہ جراثیم کانوں تک پہنچ جاتے ہیں اور وہاں سوزش اور انفیکشن پیدا کرتے ہیں۔ بچوں میں زیادہ تر کان کا انفیکشن بیکٹیریا اور وائرس کی وجہ سے ہوتا ہے، جیسے ہیموفیلس انفلوئنزا یا اسٹریپٹوکوکل بیکٹیریا کا انفیکشن۔ نمبر 4 کان کی نالیوں کی تنگی یعنی یوسٹیشین ٹیوب ڈس فنکشن۔ یوسٹیشین ٹیوب وہ نالی ہے جو کان کو حلق سے جوڑتی ہے۔ اگر یہ نالی تنگ ہو یا صحیح طریقے سے کام نہ کرے تو کان میں مائع جمع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے انفیکشن ہو جاتا ہے، اور یہ زیادہ تر سردیوں کے موسم میں بچوں میں ہوتا ہے جب بچے کی سانس کی نالیوں میں سوزش ہوتی ہے۔ نمبر 5 الرجیز۔ بچوں میں الرجی کی وجہ سے بھی کان کا انفیکشن ہو سکتا ہے۔ اگر بچے کو دھول، پولن یا جانوروں کے بال سے الرجی ہے تو ان الرجی کی وجہ سے ناک کی نالی میں سوزش ہو جاتی ہے جو کان کی نالیوں تک پھیل کر انفیکشن کرتی ہے۔ نمبر 6 موروثی وجوہات یا جینیٹک فیکٹر۔ بعض اوقات جینیٹیکلی بھی بچوں کے کان کی نالیوں کی ساخت ایسی ہوتی ہے جو انفیکشن کے خطرات کو بڑھا دیتی ہے۔ اگر والدین یا خاندان میں کان کے انفیکشن کی ہسٹری ہو تو بھی بچے کو اس کا خطرہ زیادہ رہتا ہے۔ نمبر 7 دودھ کا غلط طریقے سے بچے کو پلانا۔ اگر بچے کو سیدھا لٹا کر دودھ دیا جائے تو دودھ کی کچھ مقدار ناک اور کان کی نالیوں میں جا سکتی ہے، جو کہ انفیکشن کا سبب بن سکتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ بچے کو دودھ پیتے وقت اس کا سر اس کے جسم سے تھوڑا اونچا ہونا چاہیے اور بچے کو تکیے پر لٹا کر ہی دودھ پلانا چاہیے۔ اگر بچے کو بار بار کان کا انفیکشن ہو رہا ہو تو کیا کریں؟ نمبر 1 دودھ پینے کے دوران احتیاط۔ کبھی بھی بچے کو سیدھا لٹا کر دودھ نہ پلائیں، بلکہ ہمیشہ دودھ پلاتے وقت بچے کا سر جسم سے اوپر رکھیں، یعنی بچے کو تکیے پر لٹا کر دودھ پلائیں، یا اگر گود میں دودھ پلانا ہے تو بچے کا سر اونچا ہونا چاہیے، اور اگر بچہ الٹی کر دے تو فوراً سے بچے کا منہ صاف کریں اور ناک کو بھی اچھی طریقے سے صاف کریں۔ نمبر 2 ناک کی صفائی۔ بچے کے ناک کی صفائی بہت ضروری ہے، خاص طور پر جب اسے نزلہ یا زکام ہو تو آپ سیلینیز نیزل ڈراپس کے کچھ قطرے یا سپرے کا استعمال کر کے بچے کی ناک کی صفائی کر سکتے ہیں تاکہ وہ بلغم جو ناک میں موجود ہے کان کی نالیوں تک نہ پہنچے۔ یہ ایک بہت ہی سادہ طریقہ ہے جس سے انفیکشن کے خطرات کو کم کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 3 الرجیز سے بچاؤ۔ اگر بچے کو کسی خاص چیز سے الرجی ہو تو اسے ان چیزوں سے دور رکھیں، جیسے دھول، پولن، جانوروں کے بال اور خوشبو وغیرہ کی مصنوعات جو بچوں کے کانوں اور ناک کی نالیوں کو متاثر کر سکتے ہیں اور جس سے انفیکشن کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ گھر کی ہوا کو صاف رکھیں اور بچوں کے ماحول کو صاف ستھرا رکھیں۔ نمبر 4 انفیکشن سے بچاؤ۔ بچے کو نزلہ یا گلے کے انفیکشن کے دوران دوسرے لوگوں سے دور رکھیں تاکہ وہ انفیکشن کا شکار نہ ہوں۔ اگر بچہ بیمار ہے تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں تاکہ انفیکشن بڑھنے سے پہلے علاج شروع ہو سکے۔ نمبر 5
مدافعاتی نظام کی مضبوطی یعنی اسٹرینتھننگ آف امیون سسٹم۔ بچے کو ہمیشہ ماں کا دودھ دیں کیونکہ دودھ میں موجود اینٹی باڈیز اور امیونوگلوبولنس بچے کے جو امیون سسٹم ہے اس کو مضبوط کرتی ہیں، اس کو انفیکشن سے بچاتی ہیں۔ ماں کے دودھ میں موجود IgA بچوں کو سانس کی جو نالی کے انفیکشن ہیں جو بار بار ہو سکتے ہیں اس سے بچاتی ہے۔ اس کے علاوہ جو کھانے والے بچے ہیں جو خوراک کھاتے ہیں ان کو متوازن غذا کا استعمال کرائیں تاکہ بچہ انفیکشن سے بچ سکے۔ اگر بچے کو بار بار کان کا انفیکشن ہو رہا ہو تو کیا علاج کریں؟ نمبر 1، ادویات کا استعمال۔ اگر انفیکشن بیکٹیریل ہو تو ڈاکٹر اینٹی بائیوٹک دوائی تجویز کر سکتے ہیں تاکہ بیکٹیریا کو کل کیا جا سکے۔ اگر وائرس کا انفیکشن ہو تو عام طور پر دوائی کی ضرورت نہیں ہوتی، صرف پین کلر یا بخار کم کرنے والی دوائیاں ہی دی جاتی ہیں۔ نمبر 2، پین کلرز۔ کان کے انفیکشن کی وجہ سے بچے کو شدید درد ہو سکتا ہے اور اس درد کو کم کرنے کے لیے ڈاکٹرز پیراسیٹامول یا بروفن وغیرہ جیسی دوائیاں تجویز کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ گرم کپڑے سے بچے کے کان کی سکائی بھی کر سکتے ہیں تاکہ درد کو کم کیا جا سکے۔ نمبر 3، ناک کی صفائی۔ بچے کے ناک کو صاف رکھنا بہت ضروری ہے تاکہ کان کی نالیوں میں بلغم جمع نہ ہو۔ ایسا کرنے کے لیے آپ نارمل سلائن یا نورسلائن پی یا سیلینز نیزل ڈراپس ناک میں ڈال کر اسے بلب سکر سے صاف کر سکتی ہیں۔ ایسا کرنے سے بچے کو سانس لینے میں بھی آسانی ہوتی ہے اور بلغم بھی نکل جاتا ہے۔ نمبر 4، کان کی نالیوں کی صفائی۔ اگر کان میں ریشہ جمع ہو جائے تو ڈاکٹر جو ENT کے اسپیشلسٹ ہوتے ہیں وہ کان کی نالیوں کو اچھی طریقے سے صاف کر سکتے ہیں، اس کے ریشوں کو صاف کر سکتے ہیں تاکہ اس عمل کو روکا جا سکے۔ نمبر 5، اسٹیرائڈز یا دیگر دوائیوں کا استعمال۔ اگر کان میں شدید سوزش ہو تو ڈاکٹر اس سوزش کو کم کرنے کے لیے اسٹیرائڈ بھی تجویز کر سکتے ہیں تاکہ انفیکشن کے اثر کو اور کان کی سوزش کو بہتر بنایا جا سکے۔ نمبر 6، سرجری۔ جن بچوں کو کان کا بار بار انفیکشن ہو رہا ہو اور دوائیاں اثر نہ کر رہی ہوں تو بعض اوقات ڈاکٹر کان کے پردوں میں چھوٹی چھوٹی ٹیوبز لگا دیتے ہیں جسے گرومٹ کہتے ہیں۔ ایسا کرنے سے بچے کے کان میں جو ریشہ پیدا ہو رہا ہے یا جو مایا پیدا ہو رہا ہے وہ باہر نکل جاتا ہے۔ یہ سرجری عام طور پر تب کی جاتی ہے جب انفیکشن بہت شدید ہو اور بار بار ہو رہا ہو۔ ڈاکٹر کو کب چیک کرائیں؟ اگر بچے کو کان میں شدید درد، بخار یا سوجن محسوس ہو یا اگر انفیکشن بار بار ہو رہا ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رابطہ کریں۔ اگر بچے کے کان سے بدبو آ رہی ہو یا سننے میں مشکل محسوس کر رہا ہو تو بھی فوراً ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔ اس کے علاوہ اگر انفیکشن کے ساتھ دیگر علامات جیسے کھانسی، سانس میں مشکل، کمزوری ظاہر ہو رہی ہو تو فوراً سے علاج کی ضرورت ہے۔ کان کے انفیکشن کا علاج بر وقت اور صحیح طریقے سے کرنا بہت ضروری ہے تاکہ بچے کو طویل مدت تک اس تکلیف سے نجات مل سکے اور بچے کی سننے کی حس پر کوئی اثر نہ ہو۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں اور میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔